السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم جس کسی کو بھی دیکھتے ہیں، کسی سپر اسٹار کو، کسی ایسے شخص کو جس کا تعلق بڑے لوگوں سے ہے اور وہ اسے ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ کیا پتہ یہ مسجد کے قریب ہے، کیا اللہ سے قریب ہے، ہم اپنے دماغوں میں طرح طرح کی باتیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں کہنا چاہوں گا، جو بالی ووڈ کے جو اسٹار رہتے ہیں، فلموں کے اسٹار رہتے ہیں، شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، عامر خان ہے، اور بھی مسلمان جو اس پر کام کرتے ہیں، تو ہماری تھنکنگ کیا ہوتی ہے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ کیا پتہ یہ لوگ تو شرک کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، کیا پتہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، نام تو مسلمانوں کا ہے، کام تو غیروں کا ہے، وہ وغیرہ وغیرہ۔ ہم یہ باتوں پر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور فیصلے بھی اتار دیتے ہیں کہ ارے یہ تو کافر ہی ہوگا، دیکھو تو اس نے کیا کیا۔ تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ریئل واقعہ ہے۔ ایک مولانا میرے ساتھ میں سفر کر رہے تھے، بلکہ میں ان کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا اور ہماری کچھ ڈسکشن چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو جو محبوب اسٹوڈیو ہے باندرا میں، پہلے وہاں پر شوٹنگ ہوا کرتی تھی، وہاں پر ایک مسجد تھی، تو جو مسلمان حضرات تھے وہ جو شوٹنگ میں کام کرتے تھے، جو بھی فلموں کی شوٹنگ میں، تو آ کر نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے بتایا کہ بمبئی کے علماء کرام نے فتویٰ دے کر وہ مسجد کو بند کروا دیا۔ تو محبوب اسٹوڈیو کو جو مالک ہیں، تو ہمارے جو مولانا صاحب تھے ان کے سامنے کچھ آم پیش کیے یا کچھ انہوں نے کھانے کو پیش کیا، شاید آم کا ہی تھا سیزن، برابر آم پیش کیا، پکے ہوئے آم تھے درخت کے۔ تو مولانا کشم میں تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ان کو کہ کھاؤ یا نہیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ اب ان کی کمائی کیسی ہوگی، کیا ہوگی۔ تو اس محبوب اسٹوڈیو والوں نے یہ جواب دیا کہ مولانا یہ جو کمائی یہ حلال ہے، ان کو بھی یہ معلوم ہے، پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو بہت ساری معلومات ہوتی ہے۔ فلمیں جو دنیا ہوتی ہے، بالی ووڈ کے جو سپر اسٹار ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت ساری معلومات ہوتی ہے، نالج ہوتا ہے۔ اب ان کا پیشہ بن گیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا کر سکتے یا کبھی ان کی ملاقات ہوئی تو ان کو ترغیب دے سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جب پیش کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ باغات، کیونکہ محبوب اسٹوڈیو میں بہت سارے درخت تھے اور وہ پھلدار درخت تھے، تو یہ جو پھل بیچ کر اس کی جو کمائی ہوتی نا، ہم اس سے آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں۔ معاف کرنا، یاد آیا، انہوں نے آئس کریم پیش کیا، ایک آئس کریم پیش کیا، تو مولانا آئس کریم لینے سے پہلے سوچ میں پڑ گئے کہ میں اس کو پینا ہے کہ نہیں پینا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حلال کمائی سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو، حسن ظن ہمارا اچھا ہونا چاہیے دوسروں کے بارے میں، کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ وہ چاہتے تو حرام کی کمائی کا دے دیتے ان کو جھوٹ بول کر، لیکن کیا کہا انہوں نے کہ یہ جو باغات کے جو پھل ہیں، درخت کے پھل ہیں، ان کو بیچ کر ہم آپ کو یہ پیش کر رہے ہیں اور یہ کمائی سے آپ کو پلا رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم فیصلے نہ اتاریں، فیصلہ اتار کر بالکل قاضی نہ بن جائے، جج نہ بن جائے کہ یہ سلمان خان تو فلاں کام کرتا، وہ ہندو ہو گیا ہے، وہ یہ کرسچن ہو گیا، یہ سب نہ بولیں۔ ہدایت کی دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، کبھی ان سے ملاقات ہو جائے تو بھی کسی اور انداز میں، اچھے انداز میں پیش کریں، لیکن دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ انہیں سیدھا راستہ بتا۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ اتارنے والے؟ ہو سکے وہ اچھا بھی کام کرتے ہوں گے، ہو سکے وہ نماز پڑھتے ہوں گے، ہوتا ہوگا، یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو ظاہر میں ہم دیکھیں تو اس کا فیصلہ کسی سینئر مفتی سے، کہ بڑے بڑے علماء کرام سے پوچھ کر پھر ہم کوئی بات کہیں، ورنہ بغیر سوچی سمجھی بات کو اپنے منہ سے نہ نکالے، ورنہ ایسا ہوگا کہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور ایک اہم بات آپ سے کہنی ہے
کہ فیصل یعنی کہ جج بننے کی ہمیشہ بالکل دماغ سے یہ بات نکال دی، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو خیر مجھے یہ بات کہنا تھی آپ سے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر عمل کریں گے اور دونوں کو بتانے سے آپ گریز کریں گے، اور آپ کو ایسا فیصلہ نہیں دیں گے، کوئی آپ اپنا فیصلہ بالکل نافذ نہیں کریں گے کہ یہ کافر ہو گیا ہے اور یہ فلاں ہو گیا ہے، بالکل نہیں کہو گے آپ۔ حسن ظن رکھو، دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔